अस्सलाम वालेकुम। लैंड जस्टिस की एक और वीडियो के साथ मैं हूं अली इट्स एडवोकेट। आज हम बात करेंगे कि स्टे क्या होता है। कोर्ट किन सूरतों में स्टे ग्रांट कर सकती है। अगर कोई बंदा स्टे की वायलेशन करता है तो कोर्ट उसके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में जानने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिल सके। तो जी, सबसे पहले तो हम बताएंगे, बात करेंगे कि स्टे क्या चीज़ है। हमारे आम सोसाइटी में ये बात बड़ी फेमस है कि फलाना स्टे लेके आ गया जी, फलाना स्टे लेके आ गया। पहली तो बात ये है कि जो लॉ में लफ्ज़ है वो स्टे नहीं है, वो इंजंक्शन है। उसे कानून की टर्म में हम इंजंक्शन बोलते हैं। तो हरफ आम में आम लोग हम उसे स्टे कहते हैं जी, स्टे। तो स्टे ये चीज़ है कि किसी बंदे को कोर्ट रोक देती है कि आपने ये काम नहीं करना, नंबर एक। या किसी बंदे को, स्पेसिफिक पर्सन को कोर्ट आर्डर कर सकती है कि आप अपनी ये ड्यूटी फुलफिल करो। अब स्टे किन सूरतों में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी बंदे के साथ प्रॉपर्टी का करारनामा किया है, उसके बाद आपने उसे बयाना दे दिया है, तो अब वो बंदा अपनी जो ड्यूटी है वो फुलफिल नहीं कर रहा, अपने ऑब्लिगेशन से भाग रहा है, ना आपका बयाना वापस कर रहा है, ना आपके नाम इंतकाल या रजिस्ट्री करवा रहा है। तो अब आपने क्या करना है। तो एक तो आपके पास मेन रेमेडी है ना, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 12 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आप वो दावा दायर कर सकते हैं। वो जो मेन दावा है तामील मुख्तस, उसके साथ आप एप्लीकेशन लगाएंगे ऑर्डर 39 रूल 1-2 ज़ाब्ता दीवानी CPC की, कि जब तक मेरा ये मामला हल नहीं हो जाता, इस बंदे को रोका जाए कि ये प्रॉपर्टी मज़ीद किसी को आगे ट्रांसफ़र ना करे। ठीक हो गया। तो फिर कोर्ट फर्स्ट हेयरिंग पे स्टेटस को ग्रांट करेगी या इंजेक्टिव ऑर्डर, इंटरलोकेटरी ऑर्डर या इंटरम इंजेक्शन जो है ना वो ग्रांट करेगी आपको। अब इधर एक लफ्ज़ है स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब ये है कि जो चीज़ है वो वैसे की वैसी रहे। ये पेंसिल है, अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि स्टेटस को ग्रांट कर दिए, तो जिस बंदे ने स्टे दायर किया है, एप्लीकांट, पटिशनर, ठीक है, प्लेंटिफ, मदई, वो भी इसको इधर से इधर नहीं कर सकता, और जिनके खिलाफ किया है वो भी इसको इधर से उधर नहीं कर सकते। यानी दोनों पार्टीज बाउंड है, वो यूं का त्यों ही रहेगी। सिचुएशन जो भी है वो यूं के त्यों रहेगी। एक होता है इंटरम इंजंक्शन के प्लेंटिफ ने दावा दायर किया है, कोर्ट ने स्पेसिफिक ऑर्डर कर दिया है कि फलाना जो बंदा है वो उस जगह से गुजर नहीं सकता, या उसके किसी के कब्जे में इंटरवेंशन नहीं कर सकता, या वो किसी चीज़ को अगर कोई ब्रेक करना चाहता है तो उसे ब्रेक नहीं कर सकता। अब एक तो होगी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एक दूसरा ये है कि जिस तरह अक्सर लोग नादरा के खिलाफ दावा दायर करते हैं, डेट ऑफ बर्थ का इशू है, नाम वल्दियत की दुरुस्तगी का इशू है, या चेयरमैन ऑफ बोर्ड, जो बोर्ड है उसमें आपकी सनद पे कुछ गलत लिख दिया गया है, तो हम दावा दायर करते हैं इस्तक़रार हक का, सूट फॉर डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसका मतलब ये है कि एक आपका राइट है और दूसरा बंदा आपको उस राइट से, आपको वो राइट मानने से इनकार कर रहा है, तो आपने क्या करना है। तो इन सूरत हाल में कोर्ट मैंडेटरी इंजेक्शन करती है, मतलब ताकीद करती है महकमे को, महकमा नादरा को, इसका शिनाख्ती कार्ड जिस तरह ये चाहता है उस तरह जारी करो।
اس کی تاریخ پیدائش درست کرو. اس کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ ایک مینڈیٹری انجیکٹو ٹائپ آرڈر ہوتا ہے وہ کورٹ کا, یا وہ چیئرمین بورڈ کو ہدایت دیتا ہے کہ یہ اس کا اس طرح نام جو بھی چاہتے ہیں, تاریخ پیدائش جو بھی چاہتے ہیں وہ درج کرو. ٹھیک ہو گیا. پھر اکثر اگر آپ کی کوئی لینڈ ہے, پراپرٹی ہے, وہ اے اور بی کی آپس میں مشترکہ کھاتا ہے, اس کا وہ تقسیم نہیں ہوئی, یہ نہیں پتا کہ لیفٹ سائڈ والی یا اے کی ہے یا بی سائڈ یا دوسری رائٹ سائڈ والی اے کی ہے, تو آپ تقسیم کا دعویٰ دائر کرتے ہیں. ساتھ میں آپ یہ بھی ایک اپلیکیشن دیتے ہیں آرڈر 39 رول 1-2 کی کہ جب تک تقسیم نہیں ہو جاتی یہ کوئی آگے زمین کو فروخت نہ کرے یا قبضے میں مداخلت نہ کرے. ایک قسم یہ ہوگی. پھر ایک قسم ہوتی ہے ایجیکٹمنٹ پٹیشن, مطلب کہ آپ کے مکان پہ کسی نے قبضہ کر لیا تو آپ کورٹ میں ایجیکٹمنٹ پٹیشن دائر کرتے ہیں. آپ نے رینٹ پہ مکان دیا تھا, آپ جو ہے رینٹڈ پرسن ہے وہ کرایہ دار نہیں اٹھ رہا آپ کی اس کے گھر سے, قبضہ کیے بیٹھا ہے, تو آپ ایجیکٹمنٹ پٹیشن رینٹ ٹریبیونل میں اپلائی کریں گے, ساتھ اپلیکیشن دیں گے کہ یہ میرا قبضہ کسی کو فروخت نہ کرے. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ قابض ہے, وہ مالک نہیں ہے, تو وہ آپ کا قبضہ بیچ دیتے ہیں. یا کسی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز ہے, آپ مالک ہیں ریونیو ریکارڈ کے مطابق, لیکن قبضہ کسی اور کا ہے, تو وہ بھی بیچ سکتا ہے. ان سب صورتحال میں آپ کورٹ میں آئیں گے, مین سوٹ دائر کریں گے, ساتھ میں آرڈر 39 رول 1-2 کی اپلیکیشن لگائیں گے. اب جو انجیکشن ہے یا اسٹے جسے آپ بولتے ہیں وہ سیکشن 54 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے, اس کے ذریعے آپ ایک سوٹ دائر کرتے ہیں کورٹ میں آ کے. ٹھیک ہو گئے. اب کورٹ کن صورتوں میں گرانٹ کرے گی آپ کو اسٹے, کہ آپ مین چیز ایک دیکھیں کہ کورٹ کے آپ کا irreparable لاس ہو رہا ہے. اگر آپ کو وقتی ریلیف نہ دیا گیا تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے, جس کا کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. تو اب اکثر ایک تو ہوتا ہے کہ پرائیویٹ پرسنز کے درمیان ڈسپیوٹ ہوتا ہے, تو دونوں پرائیویٹ پرسن ایک دوسرے کے خلاف اسٹے لینے آتے ہیں, انجنکشن لینے آتے ہیں کورٹ سے. اکثر ہمارا ڈسپیوٹ کسی محکمے کے ساتھ ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی سولنگ بن رہا ہے آپ کے ایریے میں, کوئی نالی بن رہی ہے, کوئی سیوریج کا پرابلم ہے, تو محکمے والے وہ سیوریج کا وہ نالی بنانے آتے ہیں یا اسے بریک کرنے آتے ہیں. اس طرح کے ایشوز ہیں. یا پٹواری کے ساتھ آپ کا کوئی ایشو ہے, تو آپ کورٹ میں آتے ہیں, آرڈر 39 رول 1-2 کی اپلیکیشن دیتے ہیں کہ محکمے کو ہدایت کیجیے کہ یہ ایسا نہ کرے. تو کورٹ تب تک آپ کو انٹرم اسٹے نہیں دے گی, انٹرم انجنکشن نہیں دے گی جب تک وہ نوٹس نہیں کر لے گی محکمے کو. اگر تو پرائیویٹ پرسن ہے تو پھر نوٹس کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کو انٹرم ریلیف گرانٹ کر کے نوٹس کرتی ہے پرائیویٹ پرسن کے درمیان. اور اگر کوئی یہ گورنمنٹ امپلائیز ہے یا گورنمنٹ کا کوئی انسٹیٹیوشن انوالو ہے, تو وہ نوٹس کیے بغیر آپ کو انٹرم اسٹے گرانٹ نہیں کرے گی. پھر ایک انٹرم انجنکشن ہے, اس کے بعد پرماننٹ انجنکشن ہے, یعنی کہ انٹرم انجنکشن آپ کو گرانٹ کر دیا ہے عدالت نے. ہمارے اکثر ادھر یہ میتھ پائی جاتی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے انٹرم انجنکشن کروا لیا ہے یا اسٹیٹس کو کروا لیا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں بس جناب یہ پکا ہمارا اسٹے ہو گیا. ایسا بالکل نہیں ہے. عدالت اپنے آرڈر میں کلیئر لکھتی ہے کہ یہ نیکسٹ ڈیٹ تک ویلڈ ہے یا 15 دن تک ویلڈ ہے. تو اس کے بعد آپ کو اپلیکیشن دینی ہوتی ہے, اسے مزید ایکسٹینڈ کروانا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر دوسری طرف سے کونسل انگیج ہوتے ہیں, دوسری طرف سے پارٹی کورٹ میں آتی ہے, وہ اپنا موقع بتاتی ہے, پھر بحث ہوتی ہے. عدالت دیکھتی ہے کہ ہاں بھی جو میں نے انٹرم انجنکشن دیا تھا اب اس کو میں پرماننٹ کروں یا اسے ریجیکٹ کر دوں. یہ صورتحال. اب اگر آپ نے انجنکشن لے لیا ہے, اسٹیٹس کو گرانٹ کر دیا ہے آپ کو عدالت نے, تو دوسرا بندہ اس کی وائلیشن کر رہا ہے, وہ عدالت کے آرڈر کو نہیں مان رہا, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے پاس کیا ریمیڈیز ہے. تو اس کے لیے آپ کنٹیمپٹ پٹیشن توہین عدالت فائل کریں گے اس بندے پہ.
ہمارے اکثر کورٹس یہ کرتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وکیل صاحب وہ اسٹے نہیں مان رہا، اس نے وہ ہمارے قبضے میں مداخلت کر رہا ہے، اب اس نے قبضے میں مداخلت کر لی ہے، کورٹ کا کام ہے جب اس کے پاس یہ پٹیشن آتی ہے کنٹیمپٹ کی یا توہین عدالت، تو وہ پہلی تاریخ کو اس بندے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی، حالانکہ کورٹس کو پہلی ڈیٹ پہ اس بندے کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جس نے کورٹ کے آرڈر کی توہین کی ہے، کورٹ کے آرڈر کو obey نہیں کیا، اس کی اتنی جرات نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اب سی پی سی سیکشن 95 ہے سپلیمنٹری پروسیڈنگز کہ کورٹ پہلی تاریخ پہ اگر مناسب سمجھے تو اس بندے کے وارنٹ نکال سکتی ہے، لیکن ہمارے ادھر نوٹسز میں کام پڑ جاتے ہیں، اس کے بندے کو نوٹس کرواؤ، مہینے کی ڈیٹ پڑ گئی، تب ریلیف کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ساری انفارمیشن تھی آپ کو اسٹے کے متعلق، انجنکشن کے متعلق۔ اگر کوئی اور کویسچن ہو آپ کا تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔